آج پھر مجھے باس نے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں نے اپنی چست قمیض سے دوپٹے کو تھوڑا سا سرکا کے پیچھے کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے حسن اور میری شخصیت پر فریفتہ ہو چکا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا۔ جتنا وہ دولت مند اور امیر تھا، اتنا ہی غرور اور گھمنڈ اس شخص کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو وہ گھاس نہیں ڈالتا تھا، لیکن مجھ پر مر مٹا تھا۔ میرا تعلق تو ایک متوسط گھرانے سے تھا، لیکن میرا پہننا اوڑھنا شاہانہ تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنی غربت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ میں پچھلے 6 ماہ سے اس آفس میں کام کر رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی میں نے اچھی ہی فرم میں جاب کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اچھے تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ ساتھ میرا تجربہ بھی کافی تھا۔ اس لیے جہانگیر شاہ نے جب انٹرویو لیتے ہوئے میرے ڈاکیومنٹس دیکھے تو ایک تنقیدی نظر مجھ پر سر سے پیر تک ڈالی تھی۔ میں بہت بااعتماد لڑکی تھی۔ جہانگیر شاہ کی ہر بات کا جواب بڑے اعتماد سے دے رہی تھی۔ آخر میں اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا تھا، میری فائل بند کی، کہنے لگا کل سے آپ جاب پر آ سکتی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی تھی۔ ایک دم ہی اس نے فیصلہ سنایا تھا، حالانکہ مجھے تو لگا تھا کہ انٹرویو لے گا، چند دن بعد مجھے کال پر پتہ چلے گا کہ جاب ملی ہے یا نہیں، لیکن اس نے تو ایک دم فیصلہ سنا کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں حیرت سے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ میرے یوں دیکھنے پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا دیکھیں مجھے یوں نہ دیکھیں، مجھے بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ اس کے اس طرح کے کمنٹس پر میں کچھ خفت میں مبتلا ہوئی۔ میں نے ٹیبل پر سے اپنی فائل اٹھائی اور وہاں سے چلی گئی۔ میری عمر 26 سال تھی اور وہ 30 سالہ نوجوان تھا۔ میں نے جب آفس جوائن کر لیا تب مجھے معلوم ہوا کہ جہانگیر شاہ گھمنڈی اور مغرور قسم کا شخص تھا۔ وہ اپنے امپلائیز سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ ذرا سی خلاف مزاج اگر کوئی بات ہو جاتی یا ایسا کام ہو جاتا تو وہ سب کے سامنے مردوں تو مردوں، عورتوں کو بھی ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا۔ اس کا سخت رویہ دیکھ کر پہلے تو میں بہت گھبرا سی گئی تھی، لیکن کیونکہ میں پہلے سے ہی 3 سال سے ایک فرم میں کام کر چکی تھی، اس لیے مجھے اپنے کام کا تجربہ بہت اچھا تھا۔ 1 مہینے میں ہی میں نے اپنی محنت کا لوہا منوا لیا تھا۔ کافی حد تک میں اس کے بزنس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ چکی تھی اور ویسے ہی کام کرتی تھی جیسے کہ جہانگیر شاہ چاہتا تھا۔ حالانکہ میں بے حد خوبصورت لڑکی نہیں تھی، میری رنگت ہلکی سی گندمی تھی، لیکن میرا پہننا اوڑھنا ایک ماڈرن لڑکی کی طرح تھا۔ میں چست لباس پہنتی تھی، بالوں کو لیئرز میں کٹوا رکھا تھا، وہ ہر وقت کھلے ہی رہنے دیتی تھی۔ میک اپ بھی بڑی مہارت اور نفاست سے کرتی تھی، بااعتماد بھی بہت تھی۔ مردوں کے ساتھ بات کرنے میں مجھے کبھی بھی جھجک اور شرم یا بدحواسی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جہانگیر شاہ کے ساتھ میں بہت سی میٹنگز بھی اٹینڈ کر چکی تھی، اور میرے اعتماد کو دیکھ کر وہ شخص مجھ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ پورے 1 مہینے بعد اس نے مجھے اپنے آفس کے روم میں بلایا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کمرے کے اندر بلایا، کہنے لگا مس نازش، میں آپ کے کام سے بے حد خوش ہوں۔ آپ پہلی لڑکی ہیں جس نے مجھے ابھی تک شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں نے مسکرا کر اپنی تعریف وصولی تھی۔ جھٹکے سے اپنے لیئر کٹنگ کے بال ہاتھ سے پیچھے کیے۔ میں نے کہا تھینک یو سو مچ۔ آہستہ آہستہ اب وہ مجھ سے بزنس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں کرنے لگا۔ کبھی میٹنگز کے بعد مجھے سمندر پر لے جاتا۔ ساحل سمندر پر ننگے پاؤں میں اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنے لگی۔ جتنا میں اسے بددماغ اور گھمنڈی سمجھتی تھی وہ ایسا نہیں تھا، بہت مختلف قسم کا شخص تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ حالانکہ میں ایسی لڑکی نہیں تھی جو رومانوی قسم کی ہوتی ہے، حقیقت سے دور، خوابوں کی انہوں نے الگ دنیا بنا رکھی ہوتی ہے۔ میں ایک حقیقت پسند لڑکی تھی۔ متوسط گھرانے سے میرا تعلق ضرور تھا، لیکن میں نے اپنی جاب سے کمائے ہوئے پیسوں سے ایک اچھے علاقے میں فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروایا تھا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ایک ماڈرن فیملی کی طرح تھا۔ حال بتہ میرے والدین سادہ تھے، والد ہارٹ پیشنٹ تھے، اسی لیے میں نے پہلی بار گھر سے قدم نکالا تھا اور نوکری ڈھونڈی تھی، ورنہ ہمارے خاندان میں تعلیم کے فوراً بعد لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی۔
میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے جاب کو ترجیح دی تھی۔ میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتی تھی، اور آج میں جس مقام پر تھی خاندان کے لڑکے میری تمنا کرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ رشتے سے انکار کر دیتی۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں اپنی جاب سے 1 لاکھ سے اوپر کماتی ہوں تو جس سے میری شادی ہو اس کی تنخواہ بھی 2-2.5 لاکھ سے کم نہ ہو، کیونکہ جس لگژری کا میں نے خود کو عادی بنا لیا تھا میں کسی بھی چھوٹی موٹی جاب کرنے والے شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ جہانگیر شاہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا کہیں نہ کہیں میرا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر وہ میری محبت میں مبتلا ہو جاتا تو میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزر سکتی تھی۔ وہ عام جاگیرداروں جیسا ہرگز نہیں تھا جو عورتوں کو غلام بنا کے رکھے۔ شہر میں زیادہ تر اس کا وقت گزرتا تھا، اس لیے اگر وہ مجھ سے شادی کی بات کرتا تو میں سب سے پہلے اسی کے رشتے کو ترجیح دیتی۔ اس لیے میں نے خود پر کوئی بھی حدیں نہیں باندھی تھی، نہ ہی جہانگیر شاہ کو کسی حد کا پابند کیا تھا۔ وہ اکثر بات کرتے کرتے میرا ہاتھ پکڑ لیتا، مجھے خود سے قریب کر لیتا، بجائے اسے گھورنے کے میں مسکراتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی جسارتیں بڑھنے لگیں، اور ایک دن وہ سب ہوا جو میں نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری محبت میں گرفتار ہو کر میرا رشتہ مانگے اور مجھ سے شادی کر لے، جیسے کہ ہم مڈل کلاس لڑکیاں سوچتی ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ میٹنگ کے بہانے مجھے فارم ہاؤس لے جائے گا۔ مجھے لگا کہ رات تک واپسی ہو جائے گی، لیکن جب شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا اور کوئی بھی میٹنگ نہیں ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے ابھی تک اپنی میٹنگ کے ممبرز کو نہیں بلوایا۔ اندھیرا پھیل رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے شہر کا راستہ 2 گھنٹے کا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا کوئی میٹنگ نہیں ہے یہاں پر۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ پھر آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ کہنے لگا بس تمہارے بغیر اب وقت نہیں گزرتا میرا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا تو پھر میرے والدین سے میرا رشتہ مانگ لیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا میں جاگیردار ہوں، تم ایک مڈل کلاس لڑکی ہو، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرا دل بجھ کر رہ گیا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ ایسی سوچ کا مالک نہیں ہوگا، لیکن اس کی بات نے جیسے میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ اس نے ایک ہی جملے میں مجھے میری حیثیت یاد دلا دی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے مجھے یہ بتا دیا کہ میں ایک جاگیردار کی بیوی نہیں بن سکتی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا پرس اٹھایا اور اس کے فارم ہاؤس کے بنے ہوئے چھوٹے سے کاٹیج سے باہر نکلنے لگی، جو کہ 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ڈرائنگ روم سے باہر نکلتی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ میں اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے اس کے پہلو میں جا گری۔ کہنے لگا ایسے کیسے جانے دوں تمہیں؟ کہہ تو چکا ہوں کہ میں جاگیردار ہوں، اور ایسے شوق ہمارے تم جیسی لڑکیاں ہی تو پورے کرتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے میرے کانوں کی لو تک سرخ ہوئی۔ اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا تھا؟ میں نے جھٹکے سے اپنا آپ چھڑوایا اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ بہت غلط سمجھے ہیں مجھے، میں کوئی ڈرپوک قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ خبردار جو مجھے چھونے کی بھی کوشش کی، تمہارے حلق کا کانٹا بن جاؤں گی میں، سمجھے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی غصے سے کھڑا ہوا، مجھے بازو سے پکڑا، کہنے لگا اچھا تو مجھے دھمکی دے رہی ہے؟ جہانگیر شاہ کو دھمکی دے رہی ہو تم؟ ٹھیک ہے، آج کی رات تم یہیں رکو گی میرے ساتھ اور میری رات کو رنگین بناؤ گی، اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے حلق کا کانٹا کیسے بنتی ہو۔ بے شک میں پر اعتماد لڑکی تھی، لیکن اس وقت اس کے فارم ہاؤس پر میں بالکل اکیلی تھی۔ وہاں اس کے گارڈز تھے، اس کے چوکیدار تھے، اس کی حکمرانی تھی۔ میں اس سے اپنا آپ چھڑوانے لگی، لیکن وہ مجھے زبردستی ایک کمرے میں لے گیا۔ پوری رات اس نے میرے ساتھ بے رحمی کا سلوک کیا۔ مجھے برباد کرنے کے بعد مجھ پر کہے لگا کر ہنسنے لگا، کہنے لگا لو کر لی میں نے تمہارے ساتھ اپنی رات رنگین، اب میں دیکھتا ہوں تم میرے ساتھ کیا کر سکتی ہو۔ میں کمزور لڑکیوں کی طرح روئی نہیں تھی، اس سے رحم کی بھیک نہیں مانگی تھی۔ میں اکیلی اس فارم ہاؤس سے نکل آئی۔ واپس جب اپنے گھر پہنچی تو میرے والدین بے حد پریشان تھے۔ والدہ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ رات بھر تم کہاں تھی؟ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔
میں نے میڈیا کے سامنے اس شخص کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا، اپنے چہرے پر لگے زخم بھی دکھائے۔ پہلے تو یہ خبر خوب پھیلی، لیکن جہانگیر شاہ کے پیسوں کے سامنے اس خبر کو دوسرا رنگ دے دیا گیا کہ میں نے کسی اور کے ساتھ گناہ کیا اور بدکاری کر کے جہانگیر شاہ پر بدکاری کرنے کا الزام لگا دیا۔ میں سب کے سامنے بری بن چکی تھی، ذہنی اذیت میں آ چکی تھی۔ میں نے نوکری چھوڑ دی، گھر میں بیٹھ گئی۔ لوگوں کا سامنا کرنا میرے لیے مشکل ترین کام تھا۔ میرا سارا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ لوگوں کے تانے اور شک بھری اور حقارت بھری نظریں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ برسوں میں کمائی گئی عزت کو اس شخص نے 2 کوڑی کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اس شخص سے اتنی نفرت تھی کہ مجھ پر اگر ایک قتل معاف ہوتا تو میں جہانگیر شاہ کا کر دیتی۔ میرے والد میری بدنامی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے، اس لیے ان کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا۔ میرے والد ہاسپٹل بھی نہیں پہنچ پائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میں خود اپنے والد کو لے کر ہاسپٹل گئی تھی اور اپنے والد کے انتقال کی خبر سن کر وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو ایک اور دل دہلا دینے والی خبر میری منتظر تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ میں حاملہ ہوں، اور یہ خبر میرے لیے باعث اذیت تھی۔ اپنے والد کی تدفین کے بعد میں دوبارہ سے اسی ہاسپٹل میں گئی۔ مجھے جاب کرنی تھی، اپنے گھر کی کفالت کا سوچنا تھا، کیونکہ ساری جمع پونجی خرچ ہو چکی تھی۔ اس لیے میں یہ بچے جیسی مصیبت اپنے گلے میں نہیں پال سکتی تھی، جو کہ ایک گناہ کی پیداوار تھا اور اس شخص کی نشانی تھا جس سے مجھے شدید نفرت تھی۔ میں ہاسپٹل گئی، لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ ہر صورت میرا ابارشن کر دیں، لیکن وہ مجھے کہنے لگی کہ میں بے حد کمزور ہوں، فی الحال میں اتنی متحمل نہیں ہوں کہ ابارشن کرواؤں، میری جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے مجھے کچھ طاقت کی میڈیسن لکھ کر دے دی۔ کہنے لگی کہ 20 دن تم میڈیسن کھاؤ، اس کے بعد آؤ، پھر میں تمہارا ابارشن کر سکتی ہوں۔ میں ابھی لیڈی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میرے پیچھے ایک عورت اور ایک مرد کھڑے تھے، شاید وہ لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے آئے تھے۔ عورت کا حلیہ کچھ عجیب و غریب قسم کا تھا، دیہاتی قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے اور خوب سارا زیور پہنا ہوا تھا۔ تقریباً 35-36 سال کی عمر ہوگی، لیکن اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ جہانگیر شاہ تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں نفرت سی بھرنے لگی، لیکن وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں سے کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی، لیکن اگلے روز جو قیامت ہمارے گھر پر ٹوٹی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلے ہی روز جہانگیر شاہ میرے گھر پر آ گیا، اس کے گارڈز بھی اس کے ساتھ تھے۔ میرے گھر کے اندر زبردستی داخل ہوئے۔ میری والدہ اور میرے چھوٹے بہن بھائی یہ سب دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئے۔ میں نے اسے کہا کہ اب تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تم جو چاہتے تھے وہ تو ہو چکا۔ تم نے مجھے برباد کرنا چاہا اور کر لیا، مجھے بدنام کرنا چاہا، وہ بھی تم کر چکے۔ اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ بڑے غصے سے میرے سامنے آیا، میرے مقابل کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میری ایک بہت قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، بس وہ تم سے واپس لے لوں تو چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا میرے پاس تمہاری کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے شکم پر رکھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود پر آگ لگا دی۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی۔ کہنے لگا یہ میرا وارث ہے تمہارے پاس۔ یہ سن کر میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ خبردار جو تم نے میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی۔ شاید وہ لیڈی ڈاکٹر سے میری ہونے والی باتیں سن چکا تھا۔ میں نے کہا کون سا تمہارا بچہ؟ میرے اندر تو کسی اور کی بدکاری ہے، یہی کہا تھا نا تم نے میڈیا کے سامنے، اب تم کیوں اس پر حق جمانے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، میری خاندانی بیوی مجھے اولاد دینے سے قاصر ہے، بہت علاج کروائے میں نے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے وارث چاہیے جو مجھے تم سے مل سکتا ہے، اس لیے جب تک میرا بچہ تمہارے وجود میں ہے تمہیں اپنے پاس رکھنا میری مجبوری ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آیا، کہنے لگا تم شرافت سے میرے ساتھ جانا پسند کرو گی یا یہاں سے زبردستی اٹھا کے لے جاؤں؟ یہ سننا تھا کہ میں اندر ہی اندر خوفزدہ ہوئی تھی۔ میری والدہ رونے لگی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگیں کہ خدا کے لیے
میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا نہیں چھوڑ سکتا، نازش میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میرا وارث ہے اس کے پاس، اور اگر میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا تو یہ میرے بچے کو مار ڈالے گی۔ میں نے کہا ہاں میں مار ڈالوں گی اسے، مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہارے اس ناجائز بچے سے بھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ کہنے لگا میرے بچے کو کچھ مت کہنا، اپنی اولاد کی خاطر میں تمہیں جائز بیوی بھی بنانے کو تیار ہوں۔ پھر کہنے لگا قاضی کو میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ پھر اس نے اپنے گارڈ سے کہا کہ نیچے جاؤ، گاڑی میں جو مولانا صاحب بیٹھے ہیں انہیں اوپر لے کر آؤ، میں ابھی اسی وقت اس سے نکاح کروں گا۔ جیسے ہی وہ نکاح خواہ اوپر آیا اور نکاح شروع کیا، میں نے نکاح سے انکار کر دیا۔ جہانگیر شاہ تو یوں تھا کہ غصے کے مارے مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میری ماں سے کہنے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے شرافت سے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں اسے زبردستی یہاں سے لے جاؤں گا اور تم لوگوں کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دوں گا۔ اس سے سمجھاؤ یہ مجھ سے شرافت سے نکاح کر لے، اگر یہ بنا چوں چرا کیے مجھ سے نکاح کر لیتی ہے تو تم لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری میں لے لوں گا، کوئی تنگی نہیں آئے گی تم لوگوں کے پاس۔ میری والدہ میری منت کرنے لگی کہ وہ ہر حال میں تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، بہتر ہے کہ تم ایک جائز رشتے کے ساتھ اس کے ساتھ جاؤ۔ ہم جیسی مڈل کلاس لڑکیاں ہمیشہ بے بسی اور مجبوری کے تحت خاموش ہو جاتی ہیں جب اپنے والدین کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھتی ہیں، اور وہ سب کر جاتی ہیں جو کرنا نہیں چاہتی۔ میرا اور جہانگیر کا نکاح بھی میری بہت بڑی مجبوری تھا۔ نکاح کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں میں اپنی حویلی میں لے آیا، جہاں اس کی پہلی بیوی بھی موجود تھی جو مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھر میں ایک غیر ضروری چیز تھی، ایک غیر ضروری فرد تھی۔ اہمیت تھی تو اس کی جو میرے وجود کے اندر پل رہا تھا، جہانگیر شاہ کا وارث۔ میری ساس نے مجھے ایک کشادہ سا کمرہ دیا جس میں ہر سہولت موجود تھی۔ میری خدمت کے لیے 2 ملازمائیں تھیں، لیکن مجھے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں کبھی بھی ایسے ماحول میں رہنے کی عادی نہیں تھی، میں نے ساری زندگی آزادی سے گزاری تھی، لیکن وہ دونوں ملازمہ عورتیں میرے پل پل کی خبر جہانگیر شاہ اور اس کی ماں کو دیتی تھیں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کے بچے کو اپنے تن سے جدا کر دوں، جس کی وجہ سے میں قید ہو چکی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، محل چاہے سونے کا ہی کیوں نہ بناؤ، اگر اس میں قید کر کے رکھا جائے تو وہ بھی پنجرے سے کم نہیں لگتا۔ میرا یہاں دم گھٹنے لگا تھا، مجھے کھانے پینے کے لیے بہترین چیزیں دی جاتی تھیں اور زبردستی کھلائی جاتی تھیں۔ ایک بار میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ملازمہ میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں نے ٹرے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر زمین پر زور سے پٹک دی۔ سارا کھانا زمین پر گر گیا، کانچ کے برتن ٹوٹ چکے تھے۔ شور کی آواز سن کر میری ساس میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، اور نہ ہی مجھے یہاں رہنا ہے۔ خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میرا دم گھٹتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب تک تم جہانگیر شاہ کے بچے کی ماں نہیں بن جاتی یہاں سے تمہارا جانا ممکن ہی نہیں ہے، اور بے فکر رہو، تم جیسی شہری آوارہ لڑکی کو ہم اپنے خاندان کی عزت کبھی بھی نہیں بنانا چاہیں گے۔ جیسے ہی تم بچے کو جنم دو گی تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ میں یہاں رہنا چاہتی بھی نہیں تھی، مجھے اس بچے سے کوئی لگاؤ اور دلی وابستگی نہیں تھی کیونکہ یہ گناہ کا نتیجہ تھا، لیکن میرا واقعی وہاں دم گھٹتا تھا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا۔ میری ساس مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگی کہ اگر تمہاری وجہ سے ہمارے بچے کو کوئی بھی نقصان ہوا تو تم نہیں جانتی کہ جہانگیر تمہارا کیا حشر کرے گا، لیکن میں نے ان کی کوئی بھی بات نہیں سنی۔ جہانگیر شاہ شہر میں تھا، بہت کم ہی گاؤں میں آتا تھا، لیکن جب اسے اس بات کی خبر ملی تو وہ رات کو شہر سے گاؤں پہنچ گیا۔ 6 گھنٹے کا سفر کر کے جب وہ گاؤں پہنچا تو بے حد غصے میں تھا۔ رات کے 2 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میں اس وقت نیند میں تھی۔ بڑی زور سے کمرے کا دروازہ بند ہوا اور ایک دم سے کمرے کی تمام بتیاں روشن ہوئیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو جہانگیر شاہ بڑے غصے سے میری طرف بڑھا۔
کہنے لگا اٹھ کر بیٹھو، کیا تماشا پکڑ رکھا ہے تم نے؟ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن سوچ چکی تھی کہ آج اس شخص کے سامنے ہار نہیں مانوں گی۔ جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھی وہ میرے بیڈ پر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا، کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ کھا کیوں نہیں رہی ہو تم؟ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ میں نے کہا مجھے اس قید خانے میں نہیں رہنا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور میرا بازو زور سے دبوچنے لگا۔ اس کی سخت گرفت پر میں تلملا کر رہ گئی۔ میں نے کہا تم انسان ہو یا جانور؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ کہنے لگا اگر تم نے میری کسی بھی بات سے اختلاف کیا تو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے انسان سے جانور بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ میں تمہارا حشر بگاڑ کے رکھ دوں گا اگر تمہاری وجہ سے میرے بچے کو ذرا سا بھی کچھ ہوا تو۔ میں نے کہا اللہ کرے مر جائے تمہارا بچہ، جس کی وجہ سے میں اس اذیت میں پھنس چکی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پر مارا تھا۔ میرا تو دماغ چکرا کر رہ گیا۔ کہنے لگا آج تو تم نے یہ بات زبان سے نکال لی، آئندہ اگر غلطی سے بھی تمہاری زبان سے یہ نکلا تو تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے گلے کی جانب بڑھے، لیکن ایک دم اس نے اپنے ہاتھوں کو روکا تھا۔ اس وقت تو شدید غصے میں تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا رک کیوں گئے؟ بڑھاؤ اپنے ہاتھ آگے، دباؤ میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار ڈالو۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اپنے گلے پر رکھ کر اس کے ہاتھوں سے اپنا گلا دبانے لگی۔ وہ میرے ہاتھ پیچھے کرنے لگا۔ میں بالکل پاگل سی ہو گئی۔ میں نے کہا میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ میں مار ڈالوں گی خود کو، اور میرے ساتھ ساتھ تمہارا یہ وارث بھی مر جائے گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کا رنگ ایک دم پھک پڑا۔ میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی، سامنے ڈریسنگ پر پڑے پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور دیوار پر مار کر آدھی توڑ دی۔ باقی کی بوتل کانچ سمیت میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے وہ کانچ پکڑا اور اپنے پیٹ کی جانب بڑھا دیا۔ میں اس قدر غصے میں تھی، میرا جی چاہا میں اپنے پیٹ میں وہ کانچ مار ڈالوں، خود کو ختم کر لوں اور اس بچے کو بھی مار ڈالوں جس کی وجہ سے میری زندگی اجیرن بن کے رہ گئی تھی۔ یہ دیکھنا تھا کہ وہ فوراً سے میرے پاس آنے لگا۔ اس کی تو یہ حالت تھی کہ جیسے میں اس کے بچے کو نہیں اس کو مارنے والی ہوں۔ وہ کہنے لگا دیکھو ایسا کچھ مت کرنا۔ اس وقت وہ بہت خوف زدہ تھا، جس قدر میں اس سے پیچھے تھی۔ اگر وہ میری جانب بڑھتا تو شاید غصے سے اپنے پیٹ پر وہ کانچ گھسا لیتی۔ میں نے کہا تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے ساتھ ساتھ تمہارا بچہ بھی مر جائے گا۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم فوراً سے رکے۔ کہنے لگا تم جو چاہتی ہو میں کروں گا، لیکن پلیز اس کانچ کو خود سے پیچھے کرو۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ اولاد انسان کو کیسے مجبور کرتی ہے یہ میں جہانگیر شاہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے شہر جانا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو گی کہ تم اپنا خیال رکھو گی تو میں تمہیں شہر لے جاؤں گا، تم میرے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤ۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وہ مجھے شہر لے آیا۔ میں اس کے شہر کے بڑے سے بنگلے میں رہنے لگی۔ مجھ پر کوئی بھی پابندی نہیں عائد کی گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا جہانگیر شاہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا۔ روز مجھ سے پوچھتا کہ میں نے کھانا ٹھیک سے کھایا ہے یا نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ساری باتیں بچے کی پیدائش تک محدود ہیں۔ بہرحال میں بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ 9 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جب مجھے زچگی کی تکلیف شروع ہوئی تو میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے جہانگیر شاہ گود میں اٹھا کر باہر تک لایا تھا۔ ڈرائیور سے کہنے لگا فوراً گاڑی سٹارٹ کرو۔ میرے ساتھ وہ پچھلی نشست پر بیٹھا رہا۔ ہاسپٹل میں جا کر میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ میں بہت رو رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے جہانگیر، میں مر تو نہیں جاؤں گی نا؟ میں درد سے بے حال تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں شاید یہ درد نہ سہ پاؤں۔ وہ میرا سر سہلانے لگا، کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا تمہیں، لیکن میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میری ڈاکٹر کہنے لگی کہ اس کا کیس بہت زیادہ خراب ہونے لگا ہے، ہم یا تو اس عورت کو بچا سکتے ہیں یا اس کے بچے کو۔ یہ سن کر مجھے لگا تھا کہ بس اب میرا آخری وقت آن پہنچا۔
کیونکہ جہانگیر شاہ کو اپنے وارث سے محبت تھی۔ اپنے وارث کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر وہ مجھ سے نکاح کر سکتا تھا تو مجھے اپنے بچے کی خاطر قربان بھی کر سکتا تھا۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی کہ کب اور کیسے، لیکن میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو گئی۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو لگا کہ شاید میں معجزاتی طور پر بچ گئی ہوں۔ میں ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر کے بجائے ایک پرائیویٹ روم میں تھی۔ نرس مجھے ڈرپ لگا رہی تھی۔ میں نے پوچھا میرا بچہ کیسا ہے؟ کہنے لگی کہ آئی ایم سوری، ہم اسے نہیں بچا پائے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی کہ آپ کے شوہر سے پوچھا تھا کہ ہم بچے کو بچائیں یا اس کی ماں کو، کیونکہ ان دونوں میں سے بس ایک ہی بچ سکتا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ آپ میری بیوی کو بچا لیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس شخص نے تو مجھے اپنے وارث کی خاطر اپنایا تھا، پھر وہ کیسے اپنے بچے سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ کچھ ہی دیر بعد جہانگیر شاہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ آنکھیں سرخ اور متورم تھیں، چہرے پر سنجیدگی تھی، جیسے بہت ضبط سے گزر رہا ہو۔ مجھے اس بچے سے ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا، لیکن 9 ماہ وہ میرے وجود کا حصہ رہا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ بہتے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیا بھگونے لگے۔ جہانگیر شاہ بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ میرے پاس آیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کر کے میرا سر سہلانے لگا، جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو کہ رو مت۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے اس کے ہاتھوں کو نہیں جھٹکا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے کیوں بچایا؟ تمہارا وارث تو تمہیں مل رہا تھا، تم نے اپنے وارث کی خاطر مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کو برداشت کیا تھا، پھر مر جانے دیتے مجھے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں تھا جو میں تمہیں سزا پر سزا دیتا رہتا۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا، اس ظلم کی یہ میری سزا تھی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا نازش مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا مجھے آزاد کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ اپنا رونا بھول گیا۔ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر ہلانے لگا، کہنے لگا یہ ممکن نہیں ہے، میں نہیں جانتا کب اور کیسے، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تم میری بیوی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ میری بیوی کی حیثیت سے رہو۔ میں ساری دنیا کے سامنے ہر بات کا اعتراف کروں گا۔ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اس سب کا اعتراف سب کے سامنے کر دوں گا۔ میرے دونوں ہاتھ تھام کر وہ مجھ سے منت کر رہا تھا، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے اسے معاف کرنا چاہیے کہ نہیں۔ آپ مجھے کچھ مشورہ دیجیے۔